کامیاب عام انتخابات پر آرمی چیف کی پوری قوم کو مبارکباد۔ آئین پاکستان پر عوام کے مشترکہ اعتماد کا اظہار، کہا اب تمام سیاسی جماعتوں کا فرض ہے وہ سیاسی پختگی اور اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے مستحکم ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ پولرائزیشن اور انتشار ترقی پسند ملک کے لیے موضوع نہیں۔ غور کرنا چاہیے آج ملک کہاں کھڑا ہے، باقی اقوام میں ہمارا صحیح مقام کہاں ہونا چاہیے۔ سپہ سالار جنرل عاصم منیر کا پیغام، بولے پاکستانی عوام کے انتخابات میں آزادانہ شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عزم کا ثبوت ہے۔ انتخابات اور جمہوریت عوام کی خدمت کا ذریعہ ہے۔ انتخابی عمل محفوظ بنانے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قیادت کی بھی تعریف۔ شہر اقتدار پر کس کا راج، عام انتخابات کے بعد حکومت سازی کا اہم مرحلہ، نمبر گیم کا چکر شروع، جوڑ توڑ کے لیے میل ملاقاتوں کا آغاز۔ شہباز شریف کی لاہور میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ہم ملاقات، نواز شریف کا اہم پیغام پہنچایا۔ اتحادی حکومت کے فارمولے پر مشاورت، نون لیگی صدر کا خالد مقبول صدیقی کو ٹیلی فون، مولانا فضل الرحمان سے آج ملاقات کا امکان، آصف زرداری، بلاول بھٹو اور چودھری شجاعت کی ملاقات بھی متوقع ہے۔ ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے، ضروری ہے کہ دوسری پارٹیاں مل کر ایک حکومت قائم کریں۔ بار بار اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم ملک کے انتخابات کروائیں۔ پاکستان کے موجودہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، ہم سب مل کر اس بھنور سے کشتی کو نکالیں۔ نواز شریف کی تمام جماعتوں کو مل بیٹھ کر حکومت بنانے کی دعوت، مرکز اور پنجاب میں عوام کی خدمت کا عزم۔ ماڈل ٹاؤن میں کارکنوں سے خطاب، لیگی قائد بولے سب کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، ملک کو بھنور سے نکالنے کے لیے استحکام ضروری ہے۔ ملک بار بار الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا، لڑائی کا موڈ رکھنے والے سن لیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ قومی اسمبلی کی 253 نشستوں کے نتائج، آزاد امیدواروں کی سنچری، 73 نشستیں جیت کر نون لیگ اکثریتی جماعت بن گئی۔ پیپلز پارٹی نے 52 سیٹیں سمیٹ لی، ایم کیو ایم پاکستان کی 17 حلقوں میں جیت، قاف لیگ نے 3، استحکام پاکستان پارٹی نے 2 حلقوں میں میدان مار لیا، جے یو آئی بھی 2 حلقوں میں کامیاب، دیگر جماعتوں نے 4 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ پنجاب میں شیر کی دھاڑ، صوبائی اسمبلی کی 144 سیٹیں جیت لی، 129 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب، پیپلز پارٹی کی 10 نشستیں، سندھ میں تیروں کی برسات، پیپلز پارٹی نے 82 سیٹوں کے ساتھ سادہ اکثریت حاصل کر لی، ایم کیو ایم 28، آزاد امیدواروں کی 14، جی ڈی اے کی 4، جماعت اسلامی کو 2 نشستوں پر کامیابی ملی۔ خیبر پختونخوا میں آزاد امیدواروں کا کلین سویپ، 90 نشستوں کے ساتھ سرح فہرست، جے یو آئی 7 اور نون لیگ 5 سیٹوں پر فاتح ہے، پیپلز پارٹی 4، جماعت اسلامی 3 اور اے این پی کو 1 نشست ملی۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی 11 اور جے یو آئی کی 10 سیٹوں پر فتح، نون لیگ کو 8 نشستیں ملی، بلوچستان عوامی پارٹی 4 حلقوں میں کامیاب۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان 2 حلقوں سے کامیاب، این اے 117 میں علی اعجاز کو بڑے مارجن سے ہرایا، پی پی 149 پر آزاد امیدوار کو شکست دی۔ کامیابی پر عبدالعلیم خان کا عوام سے اظہار تشکر، خدمت کا سلسلہ مزید تیز کرنے کا عزم۔ 9 مئی کے واقعات، 12 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور، راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے فیصلہ سنایا۔ کراچی میں پتنگ کی اونچی اڑان، ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کی 22 میں سے 15 نشستیں جیت لی، پیپلز پارٹی نے 7 سیٹوں پر فتح اپنے نام کی، پی ٹی آئی کا مکمل صفایا، ایم کیو ایم پاکستان کا کل یوم تشکر اور جشن منانے کا اعلان، خالد مقبول صدیقی بولے کراچی کے بغیر حکومت مکمل نہیں ہوگی، وزیر اعظم کو ووٹ دینے سے پہلے اپنے مطالبات کو شرط بنائیں گے، مصطفیٰ کمال نے کہا جماعت اسلامی بلدیاتی مینڈیٹ واپس کر دے، یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں بدترین دھاندلی کا الزام، کہا الیکشن میں ایم کیو ایم کو عوام نے مسترد کر دیا، 0 بڑھا کر انہیں نشستیں دی گئیں، ہم اپنے مینڈیٹ کا دفاع کریں گے، آج الیکشن کمیشن سندھ کے باہر احتجاج کا اعلان۔
خیبر پختونخوا کے حلقہ NA11 شانگلہ کے نتائج کے خلاف احتجاج، آزاد امیدوار سید فرین کے حامیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپ، 2 افراد جاں بحق، 9 زخمی۔ حیدرآباد میں PTI اور MQM کارکنان میں جھگڑا، ہوائی فائرنگ، پولیس اور رینجرز کی شیئرنگ اور لاٹھی چارج۔ لاہور کے گلستان کالونی میں PTI کارکنوں کا سعد رفیق کے دفتر پر حملہ، 6 افراد زخمی۔ عام انتخابات کا انعقاد جمہوریت کے لیے نیک شگن، سیاسی جماعتوں کو انتخابی مہم چلانے کا پورا موقع ملنا خوشائن۔ ملک میں بے یقینی کا دور ختم ہوگا، سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے ملک میں استحکام کو یقینی بنائیں۔ فافن کی ابتدائی جائزہ رپورٹ جاری۔ نئی پاکستانی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں امریکہ کا رد عمل، چین نے کہا دونوں ملکوں کی دوستی جاری رہے گی۔ یورپی یونین کا مذاکرات سے مستحکم حکومت بنانے کا مشورہ، برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے کہا ووٹ ڈالنے والے تمام لوگوں کو سراہتے ہیں۔ الیکشن 2024 کا مارکا پہلا ووٹ کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ مانگے کہ سما ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ سما سب سے پہلے آپ کو دکھا رہا ہے نواز شریف نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے۔ سما ٹرانسمیشن 2024 سب سے پہلے، سب سے تیز، مصدقہ نتائج۔ بڑے انتخابی دنگل کی نان سٹاپ ٹرانسمیشن صرف سما پر، معتبر تجزیہ کاروں کے بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے، ہر حلقے کا ہر زاویے سے جائزہ، کہاں بڑے برج گرے، کس کو ہوئی مات، کس نے چلی جیت کی چال، سب سے پہلے اور سب سے تیز سما کا اعزاز برقرار، غیر جانبدار کوریج پر عوام کا سما پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ حساس ادارے کے دفتر پر حملے کا مقدمہ، شیخ رشید کی ضمانت منظور، رہا کرنے کا حکم۔ راول پنڈی کی انسداد دہشت گردی کی سابق وزیر داخلہ کو 2 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کی ہدایت۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، بانی PTI اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، سماعت 15 فروری تک ملتوی۔ سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی، قلعہ سیف اللہ میں آپریشن ہائی ویلیو ٹارگٹ عبدالشکور عرف نعمان عرف ابو حمزہ ہلاک، مارا گیا دہشت گرد قلعہ سیف اللہ اور پشین میں ہونے والے حالیہ بم دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اور غزہ میں اسرائیلی فوج کی سفاکیت اور جنگی جنون برقرار، ناصر اسپتال پر حملے میں 21 افراد کی شہادت، 24 گھنٹوں میں 107 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 27,947 ہو گئی۔ خان یونس میں حماس کا بھرپور جواب، دھماکہ خیز مواد نصب کر کے 7 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا، 2 بختر بند اور 1 بلڈوزر تباہ۔